اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر لا یقعد علیہا الا الصائمون۔ گراف ایجنسی کے تمام ناظرین کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدایا اس بابرکت مہینے کے صدقے میں وہ مؤمنین، ہماری وہ خواہران، ہمارے وہ اعزاء جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں بہت کچھ آپ سنتے رہتے ہیں، بڑا بابرکت مہینہ ہے، نواں اسلامی مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ مختلف لحاظ سے یہ مہینہ قابل اہمیت ہے، تمام آسمانی صحیفوں کا نزول اسی ماہ مبارک رمضان میں، مختلف اولیاء الہی اسی ماہ مبارک رمضان میں منزل کمال تک پہنچے، عروج تک پہنچے۔ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ اور خود امیر المؤمنین مولا الموحدین یعصب الدین امام العارفین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ نبی اعظم کی ایک حدیث میں نے پیش کی، پیغمبر خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کا ایک ایسا سفرہ اور دسترخوان ہے ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی وجود نے محسوس کیا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس سفرہ الہی پر روزے داروں کے سوا کسی اور کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال خدا نے توفیق دی ہے کہ ماہ مبارک رمضان سن 1442 ہجری میں ہم روزہ رکھ سکیں، اور ہم چاہتے ہیں اس سفرہ الہی تک پہنچ سکیں، اس دسترخوان تک پہنچ سکیں جس پر طرح طرح کی نعمات پروردگار، نعمات ذات خداوند سبحان۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے فرض کیے گئے، گرمی کا موسم ہے، کیا ہے ماہ رمضان اگر گرمی میں پڑ جائے تو اس مہینے کے روزے کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا روایت میں ہے کہ من صام للہ عز وجل یوما فی شدت الحر فاصابہ ظمأ وکل اللہ بہ الف ملک یمسحون وجہہ ویبشرون۔ اللہ اکبر، کیا لطیف پہلو ہے، کیا حسین انداز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص شدید گرمی کے موسم میں اللہ کی رضایت کے حصول کے لیے روزہ رکھے اور پھر اسے پیاس لگ جائے، پروردگار عالم اپنے ایسے روزے دار بندے کے لیے 1000 ملائکہ کو موکول قرار دیتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور پھر یمسحون وجہہ، جو اس روزے دار کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں، ویبشرونہ، اور اس روزے دار کو بشارت دیتے ہیں۔ اور اس کے آگے کے فقرات کیا ہیں؟ حتی اذا افطر قال اللہ عز وجل لہ ما اطیب ریحک وروحک ملائکۃ اشہدوا انی قد غفرت لہ۔ واہ، ایک روزے دار اگر گرمی کے موسم میں روزہ رکھے تو ملائکہ مقربین حکم خداوندی سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے بشارت دیتے ہیں۔ پھر معصوم کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وقت افطار آتا ہے تو پروردگار عالم خطاب کر کے کہتا ہے ما اطیب ریحک، کتنی اچھی ہے تمہاری خوشبو اور تمہاری روح کتنی لطیف، اے میرے ملائکہ تم گواہی دینا کہ میں نے اس روزے دار کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بہرحال ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہم گناہ آئے دن کرتے رہتے ہیں،
گناہوں کی مغفرت طلبی کا ایک ذریعہ ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں رضایت پروردگار کے حصول کے لیے روزہ رکھنا۔ سوچئے، پروردگار خود وجد میں آ کر کہتا ہے کہ کتنی اچھی ہے تمہاری خوشبو، کتنی اچھی ہے تمہاری روح۔ نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مفصل حدیث ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں چند چیزیں جو تنہا میری امت والوں کو نصیب ہوئیں، ان میں ایک یہ ہے کہ جب میری امت میں سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک مسلم روزہ رکھتا ہے تو خدا کو اس روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا توفیق دے انشاءاللہ ہم ماہ مبارک رمضان میں خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضایت کے حصول کے لیے روزہ رکھیں۔ ویسے بھی روزے میں ریاکاری کے امکانات نہیں ہیں، نماز میں امکانات پائے جاتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے میں کسی طرح کی ریاکاری کا امکان، اسی لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین گرمی کے موسم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، حبب الی الصوم بالصیف وقر الضیف والضرب فی سبیل اللہ بالسیف۔ جانے قربان جائے امیر المؤمنین مولا الموحدین علی مرتضیٰ علیہ السلام پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کا روزہ محبوب ہے، مجھے مہمان نوازی عزیز ہے، اور راہ خدا میں تلوار کے ذریعے دشمنان خدا کو قتل کرنا مجھ علی مرتضیٰ کو عزیز ہے۔ اب خود قرآن مجید میں بھی آدابی کے مہمان بیان ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام سے بھی مہمانی کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان جس کے لیے پیغمبر خاتم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب تمام ناظرین سے، ایک چھوٹی سی معمولی سی دعوت کا اہتمام کوئی ہمارا عزیز دوست کرے، کوئی رشتہ دار کرے، کسی تقریب میں ہمیں شرکت کرنی ہو تو ہم اپنے ظاہر کو بھی مینٹین کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اپنا لباس خوبصورت پہنتے ہیں۔ سوچئے وہ مالک کریم جو ہمارا میزبان ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس کے حضور ہمیں پہنچنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا اس میزبان کے شایع نشان ہم نے اپنے آپ کو مہمانی کے لیے آمادہ کیا ہے یا نہیں۔ قرآن کریم نے بھی مہمان نوازی کے اور مہمانی کے کچھ آداب بیان کیے۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا، غیر ناظرین اناہ، وقت سے پہلے کسی میزبان کے گھر بعنوان مہمان مت پہنچ جانا کہ جانے کے بعد تمہیں برتنوں میں جھانکنا پڑے۔ بنا اجازت کسی کے گھر میں داخل مت ہونا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں گزارش کروں گا بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے جوان بھائیوں اور بہنوں سے، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک مرتبہ صحیح سورہ نور کو پڑھیے۔ سورہ نور، سورہ عفاف، سورہ عفت، حیا کا درس دیا ہے سورہ نور نے۔ متعدد آیتیں ہیں سورہ مبارک نور میں جو اس سماج کو اعلیٰ منازل تک پہنچانے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ پروردگار نے مہمانی کے آداب بیان کیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بنا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر کوئی نظر نہیں آتا ہے تو یوں ہی داخل مت ہو جانا یہاں تک کہ ان سے اجازت مل جائے۔ بغیر اذن دخول کے کسی دروازے سے اپنے آپ کو کسی مکان تک مت پہنچا دینا۔ البتہ قرآن کریم نے کچھ ایسے گھر بتائے ہیں کہ جہاں جایا جا سکتا ہے، مثلا سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 61، وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ مَفَاتِحَهُ۔ یہ آپ جا کر کے سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کر لیجئے گا۔ کریم پروردگار نے کچھ گھروں کو اس لسٹ سے خارج کیا ہے۔ بہرحال
ہمیں اور آپ کو خدا کی مہمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خود امیر المؤمنین نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے دوسروں کو اپنا مہمان بنانا، بعض انبیاء کے بارے میں ملتا ہے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے گھر پر کوئی مہمان نہیں پہنچ جاتا تھا۔ کسی نے امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں چند شرطوں پر تیری دعوت کو قبول کروں گا۔ لا تدخل علی شیء من خارج، دیکھو جو کچھ گھر میں ہے بس اسی سے کھانے کا انتظام کرنا، باہر سے کوئی چیز خرید کے نہیں لاؤ گے۔ ولا تدخل علی شیء فی البیت ولا تجحف بالعیال، اپنے اہل خانہ کو تم زحمت میں مشقت میں نہیں ڈالو گے۔ لہذا ہمیں اگر اپنے دوستوں کو اپنے گھر بلانا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خاتون خانہ اس کام کی لیاقت بھی رکھتی ہے، اس کے لیے کہیں ایسا تو نہیں مشکل ساز ہو جائے یہ مرحلہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تنہائی میں وہ سارے کاموں کو انجام دے کر بعد میں مریض ہو جائے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ماہ مہمانی خدا ہے، گرمی کا موسم ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے، مہمان نوازی بہت اچھی چیز ہے، ایک خرمے کے ذریعے ہی سے ہی ہمیں دوسروں کو افطار کرانے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ صرف اور صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہمان کی عزت کرنا کوئی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اکرم ضیفک وان کان حقیرا وقم عن مجلسک لابیک ومعلمک وان کنت امیرا۔ یہ مشعل راہ، مولا کہتے ہیں کہ اپنے مہمان کا احترام کرو، اسے عزت دو، اس کا وقار مجروح نہ ہونے دو، چاہے وہ آنے والا مہمان کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو ظاہری اعتبار سے۔ اور پھر مولا کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دو، امیر کے لیے، غریب کے لیے اپنی جگہ، لیکن اگر تمہارا باپ تمہاری بزم میں پہنچ جائے تو اٹھ جاؤ اس کے استقبال کے لیے، تمہارا استاد آ جائے تو تم اٹھ جاؤ اس کے استقبال کے لیے، چاہے وہ تم اپنے وقت کے گورنر ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، امام اپنے حجرے میں ہیں، وقت کا وزیر امام کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کا واقعہ ہے۔ امام خمینی نے کیا دیکھا کہ وزیر آگے ہے، اس کا باپ اس کے پیچھے ہے۔ امام نے کہا ایک وزارت کا عہدہ ملا تو تم اسلامی آداب کو فراموش کر بیٹھے، اپنے باپ کو اپنے سے مقدم کرو، اس کے بعد تم اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ حق الولد علی والدہ ثلاثہ، جہاں ایک باپ پر اس کی اولاد کے 3 حقوق کہ اچھا نام رکھے، قرآن کریم کی تعلیم دے، وقت بلوغ پہنچنے کے بعد اس کی شادی کا انتظام کرے، وہیں ایک اولاد پر اس کے باپ کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے کہ لا یسمی باسمہ ولا یمشی بین یدیہ، نام لے کر کے اپنے باپ کو آواز نہ دے اور نہ ہی اپنے باپ کے آگے اپنے قدم بڑھائے۔ معبود ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص اور سال کے باقی دنوں میں بالعموم ہمیں دین فہمی کا شعور مرحمت فرمائے۔ خدا حافظ۔